ریشما، تمہارا آئیڈیل کیا ہے؟ کالج کے پارک میں بیٹھے ہوئے ہم تینوں ہی اپنی باتوں میں بزی تھے جب ثنا نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا کوئی بھی نہیں، میرا آئیڈیل پہ یقین نہیں ہے، میں شادی کے بعد محبت پہ یقین رکھتی ہوں، جو میرے نصیب میں ہوگا اسی کو اپنا آئیڈیل بنا لوں گی۔ میرا جواب شاید ثنا اور اقرا کو مطمئن نہیں کر پایا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ملنا نہ ملنا نصیب کی بات ہے، لیکن انسان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل تو ہوتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میرا ایسا کوئی آئیڈیل نہیں ہے۔ ثنا کہنے لگی ہم تینوں میں تم سب سے زیادہ خوبصورت ہو، مجھے تو لگا تھا تمہارے بڑے نخرے ہوں گے۔ میں نے کہا ایسی بھی کوئی بات نہیں، اقرا بھی بہت پیاری ہے اور تم بھی بہت خوبصورت ہو۔ میں اور ثنا آپس میں کزن بھی تھی، لیکن ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ ثنا میرے چاچا کی بیٹی تھی اور ایک ہی گلی میں ہم سب کے گھر تھے، اس لیے اسکول اور اسکول سے کالج ہم ایک ساتھ ہی پڑھتے آ رہے تھے، اور جب تک کہ ہم روزانہ کے 2 چکر ایک دوسرے کے گھر نہ لگا لیتے، ہمیں لگتا ہی نہیں تھا کہ دن چڑھا ہے یا رات ڈھلی ہے۔ ثنا کی منگنی میرے بھائی سے ہو چکی تھی، اس لیے فیوچر میں اس نے میری بھابھی بننا تھا۔ اقرا سے بھی ہماری ایسی ہی دوستی تھی، جیسے 2 جسم ایک جان۔ ہم تینوں میں کبھی بھی کسی بات کا کوئی پردہ نہیں تھا، نہ ہی کبھی ہم نے ایک دوسرے سے کوئی بات چھپائی تھی۔ یہاں تک کہ ثنا نے مجھے خود کہا تھا کہ مجھے یوسف بہت اچھے لگتے ہیں، اپنے بھائی کا رشتہ کب لا رہی ہو میری طرف؟ اور میں اسے تنگ کرتی تھی، اپنا منہ دھو کر تو رکھو، میں تو اپنے بھائی کے لیے بڑی خوبصورت لڑکی لاؤں گی۔ اور ثنا کی خطرناک نظریں مجھ پر یوں اٹھتی تھی کہ مجھے کچا ہی چبا جائے گی، اور میں ہنسنے لگتی۔ جب میرے بھائی کو بھی ثنا پسند تھی تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ شروع میں تو دونوں ہی ایک دوسرے سے بات کرنے سے جھجکتے تھے۔ پہلی میٹنگ تو میں نے ہی کروائی تھی، وہ بھی اپنے گھر کی چھت پہ۔ ان دونوں کو میں چھت پہ چھوڑ آئی، نیچے آ گئی تھی اور ثنا سے کہہ کے آئی تھی کہ صرف 10 منٹ ہے تم دونوں کے پاس، اظہار محبت کرنے میں کنجوسی مت دکھانا۔ خیر ابھی 2 سال ہوئے تھے میرے بھائی کے نام کی انگوٹھی ثنا کو پہنے ہوئے، لیکن ہماری محبت میں اور رشتے میں فرق نہیں آیا تھا۔ وہ ابھی بھی مجھے غصہ آنے پر ویسے ہی گالیاں بکتی تھی جیسے شروع سے بکتی آ رہی تھی، اور میں بھی اس کے سر پہ چپت لگانے سے پہلے سوچتی نہیں تھی کہ وہ میری ہونے والی بھابھی ہے۔ محبتیں ہماری ماؤں میں بھی تھیں، لیکن بہت زیادہ نہیں تھیں، لیکن ان کی ہلکی پھلکی نوک جھونک کا ہم پر کبھی بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ اور اقرا وہ اپنی بھابھی کے ساتھ رہتی تھی، اس کے ماں باپ زندہ نہیں تھے اور بھابھی تو تھوڑی سخت مزاج تھی۔ وہ کئی بار اپنی بھابھی کا گلہ بھی ہم سے کر لیتی تھی۔ ہم جہاں بھی جاتے تھے اقرا کو اپنے ساتھ ہی گھسیٹ کر لے جاتے۔ اس کے بڑے بھائی جاوید بھائی کو ہم جاوید بھائی ہی کہتے تھے اور بڑے دھڑلے سے کہتے تھے کہ ہم اقرا کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں اور آپ بالکل اعتراض نہیں کریں گے۔ وہ بھی ہمیں چھوٹی بہن ہی سمجھتے تھے، کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے۔ ہمارے پورے خاندان میں دور دراز کے سب رشتہ داروں کو لگتا تھا کہ اقرا بھی ہماری ہی رشتہ دار ہے، کیونکہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتی تھی۔ ہمارے خاندان میں جس کی بھی شادی ہوتی ہم اسے ساتھ لے کر جاتے، اور وہ کہتی تھی مجھے لگتا ہے کہ میں تم لوگوں کی فیملی کا ہی حصہ ہوں۔ میں نے کہا اگر میرا کوئی اور بھائی ہوتا تو میں تمہیں بھی اپنی بھابھی بنا لیتی۔ خیر کچھ ہماری عمر بھی تقریباً برابر تھی، میں ان دونوں میں کچھ مہینے چھوٹی تھی۔ کالج میں ہمارا آخری سال تھا اور پیپر ہونے میں بھی بس 2 مہینے باقی تھے۔ تب یہ سوال مجھے ان دونوں نے یوں پوچھا جیسے کہ بڑا کوئی خاص سوال ہے۔ میرے نزدیک اس کی اہمیت ہی نہیں تھی، کیونکہ میرا یہ ماننا تھا کہ محبت انسان کو اسی سے کرنی چاہیے جس سے نکاح کے 2 بول پڑھ لیے جائیں۔ اس لیے میرا ذہن بالکل آئینے کی طرح صاف تھا اور دل بھی۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ ہم لوگ پیپر کی تیاری میں تھے جب میں نے نوٹ کیا کہ اقرا زیادہ تر وقت لائبریری میں لیپ ٹاپ پہ کام کرنے میں بزی رہتی ہے۔ آج کل ہم دونوں سے بھی دور رہتی تھی۔ ہم بات کرتے کہ چلو آؤ کینٹین چلتے ہیں تو کہتی تم لوگ جاؤ، میں کچھ نہیں کھاؤں گی، بس مجھے لائبریری میں بیٹھنا ہے، میں کچھ ضروری کام کر رہی ہوں۔ ہم لوگ کندھے اچکا کے چلے جاتے، لیکن جب 15 دن ایسے ہی گزر گئے تو میں نے ہی ثنا سے کہا ثنا تمہیں نہیں لگتا کہ اقرا آج کل تنہائی پسند ہو گئی ہے؟ ہم اس کے گھر گئے تھے تب بھی لیپ ٹاپ پہ لگی پڑی تھی اور کالج میں بھی زیادہ تر لیپ ٹاپ پہ بزی رہتی ہے، پتہ نہیں کیا کرتی رہتی ہے۔ ثنا کہنا کہ تم نے میرے من کی بات چھین لی ریشما، میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ کچھ تو ہے، اس کے رویے میں اتنا بدلاؤ کیوں آ رہا ہے؟ ویسے کمینی ہے 1 نمبر کی، ہمیں ابھی تک نہیں بتایا کہ کر کیا رہی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے آج کل اس کا کسی کے ساتھ ٹانکا فٹ ہو رہا ہے۔ ثنا کا دماغ ان چیزوں میں بڑا چلتا تھا۔ میں نے کہا ایسا کرتے ہیں بڑی خاموشی سے لائبریری میں جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ ثنا میری بات مان گئی۔ ہم نے جلدی سے اپنے سموسے ختم کیے، کولڈ ڈرنک کا آخری گھونٹ پیا اور بڑی دھیرے سے ہم لوگ لائبریری میں داخل ہوئے۔
جس ٹیبل پہ وہ بیٹھی تھی اس کی کمر ہماری طرف تھی۔ ہم دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ دیکھا تو وہ اپنی فیس بک کی آئی ڈی سے میسنجر پر کسی سے میسج پہ بات کر رہی تھی۔ مجھے بھی کرکٹ میچ بہت پسند ہے۔ آپ کا فیوریٹ کرکٹر کون سا ہے؟ اقرا نے جلدی سے ٹائپنگ کی تھی۔ دوسری طرف سے ٹائپنگ ہوئی تھی۔ مجھے تو دھونی پسند ہے اور آپ کو شاید وراٹ کوہلی پسند ہوگا۔ لکھنے والے کا میسنجر میں جو نام شو ہو رہا تھا وہ ساحر خان تھا۔ اقرا نے ہنسنے والا ایموجی بھیجا۔ جی ہاں، مجھے وہی پسند ہے۔ تبھی ہم نے اقرا کے قریب ہو کر اس کے دونوں کان ہم دونوں نے پکڑے تھے۔ وہ بری طرح سے چونکی۔ ایک زبان ہو کر ہم نے اس سے پوچھا، کون ہے یہ ساحر خان؟ وہ اچنبھے میں آئی۔ جلدی سے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا۔ یہ تم لوگ کیا کر رہی ہو؟ میری جاسوسی کر رہی ہو؟ چھوڑو میرے کان۔ تبھی لائبریرین کہنے لگی، شور کیوں ہو رہا ہے؟ باہر جائیں تینوں۔ میں نے اقرا کا ہاتھ پکڑا اور ثنا نے اس کا لیپ ٹاپ پکڑا تھا۔ دیکھو، لیپ ٹاپ کا کوئی مذاق نہیں ہے، مجھے واپس کرو۔ ثنا اس کا لیپ ٹاپ لے کر باہر کی طرف بھاگی تھی اور اقرا میرے ساتھ لائبریری سے باہر آئی تھی۔ پارک میں جا کر اقرا نیچے ہری گھاس پہ بیٹھ گئی۔ لیپ ٹاپ ابھی بھی اسی کے پاس تھا۔ میں نے کہا، بتاؤ کیا چکر چل رہا ہے تمہارا اور ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ کہنے لگی، تم لوگ سے کبھی کچھ چھپ سکتا ہے؟ کچھ نہیں، بس ایسا ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ میں نے کہا، واہ، اپنے لیے اچھا ٹائم پاس ڈھونڈا ہے تم نے، ہمیں بھی ایسا ٹائم پاس کروا دو۔ ثنا نے میرا کان پکڑا۔ تمہارے بھائی کو شکایت لگا دوں گی۔ میں نے کہا، تم تو میرا کان چھوڑ ہی دو، مجھے ویسے بھی ان چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے۔ اقرا کہنے لگی، تم لوگوں کے گھر مکمل ہے نا؟ نخرے اٹھانے کے لیے ماں ہے، باتیں کرنے کے لیے باپ زندہ ہے۔ میں 24 گھنٹے اپنی بھابھی کی باتیں سن کر پریشان ہو جاتی ہوں، اس لیے تھوڑی بہت چیٹنگ کر لیتی ہوں۔ اور ویسے بھی یہ لڑکا شریف ہے، پچھلے 1 مہینے سے تو اس نے مجھ سے کوئی غلط بات نہیں کی اور میں صرف فرینڈشپ کی حد تک ہوں۔ ثنا کہنے لگی، ہاں تو شروعات فرینڈشپ سے ہی ہوتی ہے اور آگے بڑھ کر پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتی ہے۔ میں نے کہا، دیکھو، اس سے زیادہ حد سے مت بڑھنا، یہ لڑکے اچھے نہیں ہوتے، جتنے شریف نظر آتے ہیں اتنے ہی ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ لڑکیوں کو باتوں میں ایسے گھماتے ہیں کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ تم سے کیا کیا کروا بیٹھے گا۔ بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا۔ ہم دونوں کا کام یہی تھا کہ اقرا کو اچھی صلاح اور مشورہ دیں، لیکن اس کی شکل دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اسے ہمارا مشورہ کوئی خاص پسند نہیں آیا۔ خیر، بات آئی گئی ہو گئی۔ بس یہ تھا کہ ہم دونوں کو پتہ تھا کہ وہ کسی ساحل خان سے بات کرتی ہے اور اس نے اپنی بھی غلط آئی ڈی بنائی ہوئی تھی جس میں اس کا نام عائشہ تھا۔ ہمارے فائنل ایگزامز ہو چکے تھے، اب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ہم تینوں نے اب تک ایک ہی سبجیکٹ لیا تھا، لیکن آگے میرا ارادہ تھا کہ سبجیکٹ کو کچھ چینج کیا جائے۔ ثنا سوشولوجی میں ایم اے کرنا چاہتی تھی اور میں ایم کام کرنا چاہ رہی تھی، اور اقرا کا اپنا کوئی بھی دماغ نہیں تھا، بس اسے یہ تھا کہ جو میں لوں گی یا ثنا لے گی وہ بھی وہی لے لے گی۔ شروع سے ایسے ہی ہوتا رہا تھا، وہ اپنا فیصلہ کبھی بھی خود نہیں کر پاتی تھی، لیکن میں ثنا سے بار بار کہہ رہی تھی، یہ تم کیوں سوشولوجی لینا چاہتی ہو؟ اکٹھے پڑھتے ہیں نا، میرا بالکل دل نہیں لگے گا تم لوگوں کے بنا۔ ثنا کہنے کہ سچ بتاؤ تو میرا بھی آگے پڑھنے کا دل نہیں ہے۔ یہ یوسف کو کیا سوجی ہے 2 سال کے لیے دبئی جانے کی؟ اچھا خاصا شادی کا پروگرام بن رہا تھا۔ میں نے کہا، دماغ ٹھیک کر لو اپنا، تمہارے لیے جا رہے ہیں وہ، یہاں کوئی اچھی جاب تو مل نہیں رہی۔ جس کمپنی میں اس کی دبئی میں جاب لگ رہی ہے، 2 سال بعد اسے انڈیا میں ایک اچھی کمپنی میں جاب مل جائے گی۔ میرا بھائی اچھا کمائے گا تو تمہارا ہی فائدہ ہے۔ میری بات سن کر کہنے لگی، قسم سے اب میرا آگے پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، اور پتہ ہے میں کتنی اداس ہوں۔ یوسف اگلے ہفتے جا رہا ہے۔ میرے دل سے پوچھا کہ میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ میں نے کہا، بہت فضول لڑکی ہو۔ ثنا نے مجھے آنکھیں دکھائیں۔ دیکھو، مجھے فضول مت کہنا، میں کتنی خاص ہوں ذرا اپنے بھائی سے پوچھو۔ زیادہ مجھے باتیں سنانے کی کوشش کی تو صحیح والی بھابھی بن کر دکھاؤں گی۔ میں نے کہا، اچھا یہ بات ہے تو میں بھی نند بن جاؤں گی، میرے ساتھ بھی تمیز سے رہنا۔ میں نے بھی ہاتھ کی آستین اوپر کرتے ہوئے کہا۔ تبھی میں نے نوٹ کیا کہ اقرا بالکل چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی، نہ جانے کیا سوچ کے مسکرا رہی تھی۔ میں نے ثنا کی طرف دیکھا اور اسے اقرا کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بھی اپنی لڑائی بھول کر اقرا کو دیکھنے لگی، پھر مجھے کہنے لگی، اسے کیا ہوا ہے؟ بڑی کھوئی کھوئی رہتی ہے۔ میں نے کہا، اپنے ساحل کے خیالوں میں کھوئی رہتی ہے، شاید ساحل کا سحر چل گیا ہے اس پہ۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی چٹکی بجائی تھی، وہ بھی اس کے منہ کے سامنے۔ تب وہ بری طرح سے چونکی تھی۔ کیا تکلیف ہے تم لوگوں کو؟ کیا ہے؟ میں نے کہا، تکلیف ہمیں نہیں تمہیں ہے، مرض عشق میں تم مبتلا ہو رہی ہو۔ کہنے لگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بار بار نظریں چرا رہی تھی۔ ثنا کہنے لگی، ایسی ہی بات ہے، ہم سے کیوں چھپا رہی ہو؟ مجھے لگ رہا ہے بات کہیں آگے تک جا چکی ہے عائشہ صاحبہ۔
کہنے لگی تم لوگ بھی پتہ نہیں کیا کیا سوچتی ہو، میں نے کہا ہے نا دوستی سے آگے نہیں بڑھوں گی، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ شادی وہیں ہونی ہے جہاں جاوید بھائی چاہیں گے۔ پھر کہنے لگی اگر تم لوگ مجھے بلیک میل نہ کرو تو تم لوگوں کو بتاؤں وہ مجھ سے کیسی باتیں کرتا ہے۔ ہم دونوں کو اور زیادہ دلچسپی سی ہوئی تھی۔ ہم نے کہا ہاں بتاؤ کیسی باتیں کرتا ہے۔ حالانکہ ہم لوگ اقرا کے گھر میں صرف اس لیے بیٹھے تھے تاکہ یہ مشورہ کر سکیں کہ آگے سبجیکٹ کیا لینا ہے، کیونکہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن شروع ہو چکے تھے۔ اس نے پھر لیپ ٹاپ کھولا، وہی عام ڈیلی کی باتیں، آج آپ نے کیا کیا، آپ کا رزلٹ کیا آیا۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ وہ MBA کے آخری سال میں ہے اور باہر جاب کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے۔ 6 مہینے بعد وہ باہر چلا جائے گا، پورے 2-3 سال کے لیے۔ بڑی اداس لگ رہی تھی۔ میں نے کہا تو تم اداس کیوں ہو رہی ہو؟ کہنے لگی بس ایسے ہی، کہتا ہے وہاں جا کر شاید روز روز بات نہ کر سکیں۔ میں نے کہا تمہیں دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ تم کافی حد تک سنجیدہ ہو چکی ہو۔ کہنے لگی بس مجھے اس سے باتوں کی عادت سی ہو چکی ہے، پچھلے 6 مہینے سے ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں، عادت تو ہو ہی جانی ہے۔ میں نے کہا خیر یہ بتاؤ سبجیکٹ کیا لینا ہے؟ کہنے لگی بتاتی ہوں۔ اس کا لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا، اس کا میسنجر بھی آن تھا اور وہ لڑکا بھی آن لائن تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور اقرا کی بھابھی آ گئی۔ تم تینوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ ذرا مجھے اپنی امی کے گھر جانا ہے، تمہارے بھائی کے کچھ دوست آئے ہیں، انہیں چائے بنا کر دو، جب دیکھو دوستوں کے ساتھ بیٹھی رہتی ہو، جیسی یہ نکمی ہے تمہیں بھی نکما بنا رہی ہیں۔ اس کی بھابھی تو ہمارا بھی لحاظ نہیں کرتی تھی۔ مجھے اور ثنا کو بڑا غصہ آیا تھا۔ اقرا فوراً سے باہر چلی گئی۔ بھابھی پلیز آپ نے جو کہنا ہوتا ہے مجھ سے کہا کریں، ثنا اور ریشما سے کچھ مت کہا کریں۔ خیر میں نے کہا بڑی بدتمیز بھابھی ہے اس کی، قسم سے صرف اقرا کی وجہ سے آتی ہوں میں یہاں پہ، ورنہ اس چڑیل کی شکل تک نہ دیکھوں۔ ثنا کہنے لگی دفع کرو۔ اقرا کا لیپ ٹاپ گود میں رکھا۔ وہ لڑکا کہنے لگا آپ بات کیوں نہیں کر رہی ہیں، آن لائن ہے تو بات بھی کریں۔ ثنا کہنے لگی اے ریشما کی بچی، چلو ہم اقرا بن کے بات کریں، اس کا ٹانکا فٹ کرواتے ہیں اس لڑکے کے ساتھ۔ میں نے کہا ثنا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، مجھے ایسا کچھ نہیں کرنا۔ کہنے لگے ارے آؤ نا ادھر بیٹھو۔ میں اٹھ کر جانے لگی کہ اس نے میری کلائی پکڑی اور مجھے بیڈ پہ بٹھا لیا۔ کہنے لگی جب سے فضول باتیں کر رہے ہیں، کرکٹر کون سا پسند ہے، ایکٹر کون سا پسند ہے، کھانے میں کیا پسند ہے، ارے کوئی باتیں ہوتی ہیں کرنے کے لیے؟ آپ نے کیا پڑھائی کی، بیکار سی بات۔ میں نے کہا وہ کہہ رہی ہے نا کہ اسے صرف فرینڈشپ رکھنی ہے، تم کیوں پنگا لے رہی ہو؟ ایسی ویسی کوئی گڑبڑ ہو گئی تو؟ ثنا کہنے لگی کچھ نہیں ہوتا، دیکھے تو یہ لڑکا کتنا سیریس ہے، قسم سے اس کی بھابھی کو دیکھ دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے اقرا کا رشتہ کسی بہت اچھی جگہ ہو جائے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی بھابھی اقرا کو دبا ہی اس لیے رہی ہے تاکہ اپنے بھائی سے اس کی شادی کر دے، اور ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا دیکھو مجھے ڈر لگ رہا ہے، تمہیں پتا ہے نا مجھے ایسی چیزوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگی ڈرتی مرتی رہو تم، میں تو بات کروں گی۔ ثنا نے چیٹ شروع کی 6 مہینے ہو گئے ہماری دوستی کو، آپ کو نہیں لگتا کہ اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے؟ اس میسج کا جواب پورے 5 منٹ بعد اس نے دیا تھا۔ کتنا آگے؟ میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ ہمارے بیچ تو شاید یہی طے ہوا تھا کہ ہم صرف دوستی ہی رکھیں گے اور ایسی عام باتوں کے بارے میں ہی باتیں کریں گے، کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے کہ بات حد سے زیادہ بڑھ جائے، کیونکہ آپ شاید زیادہ فون نہیں کر سکتی۔ باتوں سے لگ رہا تھا کہ لڑکا شریف ہے۔ جی ہاں میں نے کہا تو تھا، لیکن سچ سچ بتائیں ساحر صاحب کہ آپ کا جی نہیں چاہتا کہ آپ مجھے دیکھیں؟ 2 منٹ تک ہم اس کے جواب کا انتظار کرتے رہے۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، یہاں تک کہ دل کی دھڑکنوں کی آواز کانوں تک آ رہی تھی، اور یہی حالت شاید ثنا کی بھی تھی کہ پتہ نہیں وہ کیا جواب دے۔ کہنے لگا سچ بتاؤں تو دل تو بہت چاہتا ہے کہ میں آپ کو دیکھوں کہ آپ کیسی ہیں، کیا آپ کا بھی دل چاہتا ہے؟ میں نے ہارٹ والا ایموجی بھیجا، پھر شرمانے والا ایموجی بھیجا۔ کہنے لگی زبان سے بولو، کیا تم مجھے دیکھنا چاہتی ہو؟ اس سے پہلے کہ ثنا ہاں لکھتی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ثنا کی بچی یہ مت کرو، پتہ چلا تو بہت برا ہوگا، کیوں اس کے لیے مشکلیں پیدا کر رہی ہو؟ ثنا نے میرا ہاتھ جھٹکا، ایسی کی تیسی، دیکھا تو صحیح لڑکا دیکھنے میں کیسا ہے۔ اس نے کہا آپ اپنی تصویر بھیجیں، پھر میں اپنی بھیجوں گی۔ اگلے ہی پل ایک تصویر ڈاؤن لوڈ ہونے لگی، پتہ نہیں کیوں میرے پیٹ میں گاٹھیں سی پڑنے لگی تھی، لیکن شاید نیٹ ورک سلو تھا، تصویر ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا، ثنا دروازے پہ کھڑی تھی، ہاتھ میں ٹرے پکڑی ہوئی تھی جس میں 3 کپ چائے کے تھے۔ اس نے ثنا کی گود میں اپنا لیپ ٹاپ دیکھا تو چلا اٹھی، ثنا کی بچی میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ ثنا نے جلدی سے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ کہنے لگی کیا کر رہی تھی؟ ثنا کہنے لگی کیا ہو گیا، کچھ نہیں کر رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں کیا، ہم لوگ تو گیم کھیل رہے تھے۔ کہنے لگی کہ تم لوگ کہیں اس لڑکے سے بات تو نہیں کر رہی تھی؟ میں نے کہا نہیں نہیں ہم کسی سے بات نہیں کر رہے تھے، ہم صرف گیم کھیل رہے تھے۔
تم نے تو ڈرا کے رکھ دیا۔ اس نے لیپ ٹاپ پکڑا، جلدی سے ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ ہم نے چائے پی اور اپنے گھر واپس آ گئے۔ گھر آئے تو پتہ چلا کہ خالو کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ حیدرآباد میں رہتے تھے۔ مجھے امی اور ابو کے ساتھ حیدرآباد جانا پڑا۔ یوسف بھائی بھی ہمارے ساتھ گئے تھے وہاں، لیکن ہمیں 10 دن رکنا پڑا۔ یوسف بھائی تو اگلے دن ہی واپس گھر چلے آئے تھے، لیکن میں اور امی ابھی وہاں خالہ کے پاس رک گئے۔ خالہ کی کوئی اولاد نہیں تھی اور اب شوہر کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ بے حد اداس تھی، اس لیے مجھے اور امی کو رکنا پڑا۔ ثنا کے کئی بار میرے پاس فون بھی آ چکے تھے کہ وہ اور اقرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے چکے ہیں، کیونکہ ہمارا ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ ہم ایم کام ہی کریں گے۔ ان دونوں کا ایڈمیشن ہو چکا تھا اور میں یہاں پریشان ہو کے رہ گئی تھی۔ اپنی ماں سے یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ جلدی چلیں، کیونکہ بہت بڑا حادثہ ہمارے خالو کے ساتھ ہو چکا تھا۔ خیر ان کے سسرال والے بہت اچھے تھے، اس لیے وہ اپنے سسرال میں ہی رہنا چاہتی تھی۔ اوپر ان کے 2 جیٹھ رہتے تھے جو ان کے خرچے اٹھانے کے لیے تیار تھے اور انہیں چھوٹی بہن کی طرح ہی سمجھتے تھے۔ 10 دن بعد جب میں واپس آئی تو مجھے سب سے زیادہ فکر اپنے ایڈمیشن کی تھی، اور جب میں نے سنا اور اقرا سے کہا کہ وہ میرے ساتھ چلے تو دونوں ہی بہانے بنانے لگی کہ ابھی نہیں، لیکن تم ایڈمیشن اپنا کروا کر آ جاؤ، کیونکہ اقرا کو اپنی بھابھی کے ساتھ کہیں جانا تھا اور ثنا بازار جانے کا پروگرام بنا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لیے یونیورسٹی مجھے اکیلی ہی جانا پڑا۔ ایک تو میں پہلی بار یونیورسٹی آئی تھی اور اس پر مصیبت یہ تھی کہ اکیلی آئی تھی۔ ثنا اور اقرا ہوتی تو مجھے زیادہ پریشانی نہیں ہوتی۔ خیر ابھی بھی کافی اسٹوڈنٹس کی لائن لگی ہوئی تھی۔ میں نے اپنا فارم لیا، وہیں فل کیا، فیس کے ساتھ سبمٹ بھی کروا دیا، لیکن جو لڑکی میرے پیچھے کھڑی تھی اس کے ہاتھ میں انک پاٹ تھا، شاید اپنے پین میں انک بھر رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنا فارم سبمٹ کرایا اور پیچھے پلٹی، اس کے ہاتھ میں پکڑا انک پاٹ میری قمیض پہ گر گیا۔ میری پوری قمیض نیلی انک سے بھر چکی تھی۔ وہ لڑکی مجھے سوری سوری کہنے لگی، یہاں تک کہ میرا سفید دوپٹہ بھی نیلا ہو چکا تھا، اور مصیبت میں لائٹ کلر کا سوٹ پہن کر آئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں واش روم میں جا کر تھوڑا سا دھو لیتی ہوں۔ بس اسٹاپ جاتی تو کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب میں نے وہاں لڑکیوں کے گروپ میں جا کر ایک لڑکی سے پوچھا کہ یہاں لیڈیز واش روم کہاں ہے، اس نے ایک طرف اشارہ کر دیا۔ میں جیسے ہی واش روم جانے لگی، ان لڑکیوں کی کھیکھی ہنسنے کی آواز آنے لگی تھی، لیکن میں نے توجہ نہیں دی۔ جیسے ہی میں لیڈیز واش روم کے اندر گئی، بے ساختہ میری چیخ نکلی تھی، کیونکہ کسی نے تختی بدلی ہوئی تھی۔ لیڈیز واش روم کے باہر جینٹس کی تختی لگی ہوئی تھی اور جینٹس کے باہر لیڈیز کی۔ میں نے فوراً سے آنکھیں بند کی اور دروازہ بند کر دیا۔ بوکھلاہٹ کے مارے بنا آنکھیں کھولے میں باہر کی طرف بھاگی تھی، تبھی اچانک کسی سے ٹکرائی تھی۔ اے لڑکی، اندھی ہو کیا؟ ایک نوجوان کی آواز میرے کان سے ٹکرائی۔ میں نے آنکھیں کھولی، لمبا اونچا خوش شکل نوجوان مجھ سے ٹکرایا تھا۔ شاید وہ واش روم جا رہا تھا اور میں آنکھیں بند کیے اندھوں کی طرح بھاگ کر باہر نکل رہی تھی۔ بہت بری ٹکر ہوئی تھی۔ میرا قد اس کے سینے سے ذرا سا اوپر ہوگا اور اس کے فولادی جسم کے ساتھ میرا سر ٹکرایا تھا اور میرا دماغ چکر کھا کے رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں زمین پہ گرتی وہ مجھے میرے بازوؤں سے پکڑ چکا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پہ پڑی تو بڑی حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا ایم سوری۔ میری آنکھیں بند تھیں۔ مجھے لگا وہ میرے بازو چھوڑ دے گا، لیکن ابھی تک اس نے میرے بازو پکڑ رکھے تھے اور مجھے حیرت سے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے کہا آپ میرے بازو چھوڑیں گے؟ تو شاید وہ اپنی سوچ سے باہر نکلا تھا۔ فٹافٹ سے اس نے میرے بازو چھوڑ دیے۔ میں نے کہا سوری، ویری سوری، یہ کہہ کے میں باہر نکل گئی۔ میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو وہ ابھی بھی مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ پتہ نہیں پاگل تھا یا زندگی میں کبھی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ میں باہر نکلی، بس اسٹاپ پر گئی اور گھر واپس آ گئی۔ گھر آئی تو ثنا اور اقرا دونوں ہی میرے گھر پہ موجود تھی۔ میں نے کہا بہت ذلیل ہو تم، ایک نمبر کی کمینی ہو تم لوگ۔ میں تم دونوں سے بات نہیں کروں گی۔ تم دونوں کو تکلیف تھی، جس دن میں نے جانا ہوتا ہے نا، اسی دن تم لوگ رفو چکر ہو جاتی ہو اور مجھے اپنے ساتھ ہر جگہ گھسیٹ کر لے جاتی ہو۔ بس میری اور تم لوگوں کی دوستی آج کے بعد ختم۔ ثنا کہنے لگی ختم تو ختم، تم مجھ سے دوستی ختم بھی کر لو تب بھی ہماری رشتہ داریاں بہت نکلتی ہیں، کہتے ہوئے میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا اٹھو یہاں سے، بھاڑ میں گئی تمہاری رشتہ داریاں، پتہ ہے کتنا برا ہوا ہے میرے ساتھ آج۔ اقرا کہنے لگی کیا ہوا؟ میں نے اسے ساری بات بتائی۔ ثنا کہنے لگی شکر کرو تمہاری بچت ہو گئی، اگر تم جینٹس واش روم کے اندر چلی جاتی تو سوچو پھر کیا ہوتا۔ لڑکے تو تمہارا مذاق اڑاتے ہی اور لڑکیاں بھی اڑاتی۔ میں نے کہا دفع کرو یار، لیکن بہت برا تجربہ ہوا ہے، تم لوگ ساتھ ہوتے نا تب نہ ہوتا۔
تب تو مجھے بڑی تسلی رہتی۔ ثنا کہنے لگی ساری زندگی ہم نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، اپنا اسٹینڈ خود لینا سیکھو، سمجھی نا؟ میں نے کہا اچھا، خیر ایڈمیشن تو ہو گیا، 15 دن بعد کلاسز اسٹارٹ ہوں گی۔ چلو یہ تو اچھا ہو گیا۔ خیر 15 دن بھی گزر گئے، ہم یونیورسٹی جانے لگے۔ یونیورسٹی جاتے ہوئے ہمیں ابھی 8-10 دن ہوئے تھے جب کینٹین پر بیٹھے ہوئے میں نے اسی نوجوان کو کینٹین سے اندر آتے ہوئے دیکھا تھا۔ 3-4 لڑکوں کے ساتھ وہ اندر داخل ہوا تھا۔ میں نے بس سرسری سی نظر اس پہ ڈالی اور نظر ہٹا لی۔ اتفاق تھا کہ وہ لوگ ہمارے ٹیبل کے بالکل برابر والے ٹیبل پہ بیٹھے تھے۔ ثنا کا ویسے ہی والیوم بڑا اونچا تھا۔ کہنے لگی ریشما، یوسف کا 5 دن سے فون نہیں آیا، کیا بات ہے، خیریت تو ہے نا؟ میں نے کہا تو کیا ہو گیا، دبئی میں اتنے فری تو نہیں ہے کہ تمہیں فون کرتا رہے؟ کہنے لگے بڑی بدتمیز ہو تم لوگوں کو تو کال کرتا ہے وہ۔ میں نے کہا ہم تو اس کے گھر والے ہیں، تم ابھی گھر والی تھوڑی بنی ہو۔ میری بات پہ اقرا ہنسنے لگی۔ اچانک ہی اقرا کی نظر برابر والے ٹیبل پہ پڑی تو اس کی ہنسی ایک دم غائب ہوئی تھی۔ ثنا میری بات سن کر مجھے بڑی خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں تو میں ایسی بھابھی بن کے دکھاؤں گی نا کہ تم بھی یاد کرو گی۔ شرافت سے اپنے بھائی سے کہنا مجھ سے فون پہ بات کر لے۔ تم دونوں بہن بھائیوں کو پتہ نہیں ہے میں بہت خطرناک قسم کی عورت ہوں۔ ثنا نے دونوں ہاتھ میرے گلے کی طرف بڑھائے۔ میں نے کہا شرافت سے رہو، ناخن مار دوں گی تمہارے ہاتھ میں اگر تم نے جنگلی پن دکھانے کی کوشش کی۔ پتہ نہیں کیوں اقرا ایک دم کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا، بیٹھو نا۔ کہنے لگی کہ نہیں مجھے یہاں نہیں رکنا۔ اچھا چلو یہاں سے۔ میں نے کہا پاگل ہو گئی ہو، ابھی کچھ دیر میں برگر آ جائیں گے، کھا کر چلیں گے۔ ویسے بھی بہت بھوک لگ رہی ہے۔ لیکن اس نے میری کلائی پکڑی اور مجھے کھڑا کر دیا۔ چلو ریشما یہاں سے چلو پلیز۔ اس کی بدحواسی دیکھ کر حیران تھی۔ وہ مجھے کینٹین سے باہر لے گئی۔ میں نے کہا کیا حرکتیں کر رہی ہو تم؟ کہنے لگی چلو یہاں سے جلدی سے، لائبریری جانا ہے۔ لائبریری سیدھا سیدھا راستہ تھا لیکن وہ ہمیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے لے کر گئی، کبھی کسی ڈپارٹمنٹ میں گھس جاتی تو دوسری طرف سے نکلتی۔ میں نے کہا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ثنا کہنے لگی بھوت دیکھ لیا ہے کیا تم نے؟ کہنے لگی بھوت بھی دیکھتی تو مجھے اتنا ڈر نہیں لگتا، تمہیں نہیں پتا میں نے کسے دیکھ لیا ہے۔ میں نے کہا کسے دیکھ لیا ہے تم نے؟ چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے لگ رہا ہے اس نے اپنی بھابھی کی شکل دیکھ لی ہے۔ ثنا ہنسنے لگی۔ لائبریری میں جا کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ کہنے لگی تم لوگوں کو پتہ ہے بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ میں نے کہا اقرا جہاں تم ہو نا وہاں گڑبڑ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب کیا گڑبڑ ہو گئی؟ کیا ہوا ہے؟ ہم لوگ مذاق کر رہے تھے لیکن اقرا کو روتا دیکھ کر ہم دونوں بھی چپ ہو گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے کہا اقرا کیا ہوا ہے تمہیں، رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا کیا ہو گیا ہے۔ ثنا کہنے لگی منہ سے تو بولو کیا ہوا ہے۔ تبھی لائبریرین آ گئی۔ یہاں پہ شور کیوں مچا رکھا ہے، یہ رو کیوں رہی ہے؟ ثنا کہنے لگی پتہ نہیں میم، چلے باہر جائیں یہاں سے۔ لیکن اقرا ڈر رہی تھی۔ نہیں مجھے باہر نہیں جانا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے اس کی ذہنی حالت پہ شک ہونے لگا تھا۔ میں نے کہا اقرا تمہیں کس چیز کا ڈر لگ رہا ہے، باہر کیوں نہیں جا رہی ہو؟ لائبریرین ہمارے سر پہ کھڑی تھی۔ آپ لوگ باہر جائیں اگر یہاں پہ رونا دھونا شور مچانا ہے تو۔ ثنا نے اقرا کو غصے سے دیکھا۔ تم یہاں سے تو نکلو، دیکھو یہ کتنا شور مچا رہی ہے، آؤ باہر چل کر دیکھتے ہیں، بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ کہنے لگی نہیں میں باہر نہیں جاؤں گی۔ لائبریرین کہنے لگی پھر اسے یہیں بیٹھے رہنے دو، آپ دونوں باہر جائیں۔ ہم نے کہا یہی ٹھیک رہے گا، اس سے بعد میں ہی پوچھیں گے کہ مسئلہ کیا ہے۔ ویسے بھی اسے عادت ہے چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ رونے بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم لائبریری سے باہر نکلے اس وقت اس کا رنگ بالکل اڑا ہوا تھا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے تھے۔ جیسے ہی میں باہر جانے لگی تو اس نے میری کلائی پکڑ لی۔ نہیں ریشما تم بھی باہر نہیں جاؤ گی، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ میں نے کہا اقرا تم بتا بھی نہیں رہی ہو کہ ہوا کیا ہے، نہ تم بتا رہی ہو نہ ہی تم مجھے باہر جانے دے رہی ہو۔ کہنے لگی ثنا ایسا کرو تم باہر چلی جاؤ، بلکہ نہیں تم بھی مت جاؤ۔ پتہ نہیں کیوں اقرا کی کنڈیشن دیکھ کر ہم دونوں ہی گھبرا گئے تھے۔ ثنا کہنے لگی تم اسے یہیں بٹھاؤ، اسے پانی پلاؤ، میں نا باہر سے رکشہ لے کر آتی ہوں اور ہم گھر چلتے ہیں۔ مجھے اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں لگ رہی، اس کے پاؤں دیکھو کیسے ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ اقرا کی حالت دیکھ کر میں بھی گھبرا گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ثنا رکشہ اس گیٹ پر ہی لے آئی جہاں سے لائبریری بہت قریب تھی۔ وہ اندر آئی، کہنے لگی چلو واپس چلتے ہیں۔ تبھی جلدی سے اقرا نے اپنا چہرہ چھپایا۔ مجھے کہنے لگی اپنا چہرہ چھپا لو۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی پلیز ریشما جو کہہ رہی ہوں وہ کرو، اپنا چہرہ چھپاؤ۔ میں نے دوپٹے سے ہی اپنا چہرہ چھپایا۔ ثنا بھی اپنا چہرہ چھپا چکی تھی۔ ہم دونوں تو اقرا کی حالت دیکھ کر ہی اتنی پریشان تھی کہ بیان سے باہر تھا۔ لیکن جیسے ہی ہم لائبریری سے باہر نکلے